محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ابد الآباد تک مشعل راہ رہے گی۔ اس وقت سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو پوری امت مسلمہ کو فوری طور پر اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو تہذیبی رویہ عطا کیا ہے، جو رواداری کا رویہ عطا کیا ہے، یعنی تم دوسروں کے خداؤں کو، دوسروں کے باطل خداؤں کو بھی برا نہ کہو مبادا وہ تمہارے برحق خدا کو نادانی کی بنا پر یا دشمنی کے بنا پر برا کہیں۔ یہ وہ عظیم الشان فکری بنیاد ہے جو فکری سطح پر تمام عالم انسانیت کو متحد کر سکتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمان ملت قرآن مجید کے عطا کردہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اس تہذیبی رویے پر برقرار رہی ہے فکری طور پر۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ 1400 برس میں آپ کوئی ایک قابل ذکر مسلمان تہذیب و ثقافت سے ابھرنے والا ادیب یا شاعر یا مصنف ایسا پیش نہیں کر سکتے جس نے کسی دوسرے دین و مذہب کے رہنما کو کی تذلیل و توہین و تحقیر اور تضحیک کے لیے قلم اٹھایا ہو، جبکہ دوسرے حضرات جو آج ہیومن رائٹس اور دوسرے مسائل کا بھی نعرہ لگاتے رہتے ہیں، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی نیت سے تحریریں شائع کی، ادب تخلیق کیا اور مختلف طریقوں سے دل آزاری کا سامان فراہم کیا، لیکن جواباً بھی کسی مسلمان ادیب یا شاعر یا مفکر نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ وہ تہذیبی رویہ ہے جس پر ہم ہمیشہ ناز کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ علامہ صاحب، بلکہ قرآن کریم تو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، لیکن اللہ نعبد الا اللہ۔ تو اگر ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ نعبد الا اللہ، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اعلان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انسان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے وہ فطرت توحید ہے۔ توحید تو ہماری فطرت میں ہے، انسانی فطرت میں ہے، اور اس لیے خدائے واحد کی طرف بلانا گویا فطرت کی طرف واپس بلانا ہے، اور یہ سب سے بڑی اساس ہے اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے کی، چاہے وہ ہمارے اقتصادی مسائل ہوں، چاہے ہمارے سیاسی مسائل ہوں، چاہے ہمارے اخلاقی مسائل ہوں، چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔ اگر ہم حقیقت توحید سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ امن، وہ سکون، وہ عافیت کا سامان میسر ہوگا اس دنیا میں بھی اور دار آخرت میں بھی، جو ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ علامہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام سیمیٹک ریلیجن، تینوں مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تینوں کے لیے بہت محترم۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے محترم ہیں اور تمام انبیاء محترم ہیں، لیکن خود مغربی ادب اور لٹریچر اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جناب ابراہیم کی بھی توہین کم نہیں کی گئی ہے، اور ان کی شان میں گستاخیاں بھی بہت کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن معدود چند افراد نے، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہم استنباط کرتے ہوئے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی قربت کا امکان پیدا کریں تو صورتحال کیسے ہوگی؟ ہمیں یہاں پر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کرنے کی چندہ حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ خود سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ ابھی آپ نے خود فرمایا ہمارے لیے تمام انبیاء محترم ہیں، تمام مرسلین محترم ہیں، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک، لیکن وہ تمام انبیاء خدا کے نبی تھے اپنے اپنے عہد میں، اور اب سے لے کر قیامت تک
خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم بشریت کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور انہی کی سیرت اور انہی کے ارشادات ہمارے لیے کافی اور وافی ہیں۔ ٹھیک، یہ بات ہم اور آپ اپنے ایمان کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، یقیناً اس میں دو آرا نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ ہم اس کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا امتی بنا۔ میرا اشارہ اس جانب تھا کہ ہم اور آپ تو مانتے ہیں، 1.5 ارب مسلمان تو مانتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان ہے ہمارا۔ عیسائی اور یہودیوں کا رویہ ظاہر وہ نہیں ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو ہمارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ تینوں مذاہب میں ان کی حیثیت محترم ہے، تو کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اللہ نعبد الا اللہ کی جانب سفر کر سکتے ہیں؟ ہم جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کرتے ہیں اور کریں گے، ان کے واقعات سے استشہاد حسب ضرورت کریں گے، لیکن توحید الہی کا جتنا کامل و شامل تصور قرآن مجید میں محفوظ ہے اور تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفوظ ہے، وہ اب دوسرے کسی صحیفے میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے توحید کا تصور بھی ہم کہیں اور سے نہیں لیں گے۔ اس وقت بشریت کے زخم کا مرہم جو توحید ہے وہ توحید محمدی ہے، بلا شبہ وہ توحید قرآنی ہے، وہ توحید صمدی اسلامی ہے۔ ہمیں اس توحید کے نظریے کی ہر سطح پر، کلامی سطح پر، عرفانی سطح پر، حکیمانہ اور فلسفیانہ سطح پر، سائنسی سطح پر اور ادبی و شعری سطح پر بھی ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، توحید کے مضمون اور موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اب بھی اس وقت توحید پر لکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت باقی ہے، چونکہ یہ دنیا دار غفلت ہے اور انسان نہ جانے کتنے ہزار بلکہ کتنے لاکھ حجابات میں جی رہا ہے، نہ جانے کتنے ظلمانی حجابات ہیں اور کتنے نورانی حجابات ہیں، اور اس لیے ان حجابات کو برطرف کرنے کے لیے اور ایک عام انسان کو بھی حقیقت توحید سے جوڑنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ۔ اچھا، آپ یہ فرمائیے غربی صاحب کہ پچھلے دنوں لندن کے میئر کا ایک بیان چھپا، آپ کی نظروں سے یقیناً گزرا ہوگا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ پچھلے 500 برس میں مسلمانوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ قطعاً ہم اتفاق نہیں کرتے۔ مسلمان اس دنیا میں، دیکھیے، اس دنیا اور اس کائنات کی اساس قانون ارتقاء پر ہے، ایک ہمگیر کامل و شامل اصول ارتقاء پر یہ کائنات قائم ہے۔ رب اکبر نے عالم ہستی کو اصول ارتقاء پر بنایا ہے، اور اس لیے یہاں جو چیز بھی ہے اس ارتقائی عمل میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور بحیثیت مسلمان اتنی بڑی ملت دنیا میں ہے، وہ بھی اس ارتقائی سفر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ اور پچھلے 500 برس کی تاریخ بھی اگر دیکھی جائے، دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور بے تعصبی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، تو ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے ادباء اور مفکرین نے بہت کچھ عالمی افکار میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، چاہے کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔